الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے دنیا میں زہد اختیار کرنے کی فضیلت اور دنیا میں کم پر اکتفا کرنا، اس کی طرف ابھارا جانا اور فقر کی فضیلت۔ تو ہم نے شروع میں امام صاحب قرآن مجید کی کچھ آیات لے کر آتے ہیں، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ کچھ آیات رہ گئی ہیں، پہلے وہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو احادیث ہے اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اس میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نفس رکھا ہے اور نفس کے اندر جو جبلتیں رکھی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو آخرت کے لیے کیا ہے، اور اصل میں انسان ایک ایسا وجود ہے جو خلود کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیشگی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن وہ ہمیشگی اس دنیا میں نہیں ہے، اس ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے، بلکہ اس سے ماوراء ایک اور عالم میں ہے۔ تو اس لحاظ سے تو دیکھیں تو آخرت سب سے اہم ہے، سب سے بنیادی ہے، دنیا کی اہمیت اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو آزمائش اس کو جھیلنی ہے اور جس امتحان میں اس کو ڈالا گیا ہے، اس کا محل یہ دنیا ہے۔ اس دنیا ہی میں رہ کر انسان کو ایمان اور عمل صالح کی وہ پونجی جمع کرنی ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں اس کے لیے ابدی نجات یا ہمیشہ کے خسارے کا فیصلہ ہونا۔ اس دنیا سے متعلق رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفس رکھا ہے، اور اس نفس میں کچھ جبلتیں رکھی ہیں۔ وہ جبلتیں اس لیے ضروری ہیں کہ انسان اس دنیا سے متعلق ہو سکے، اس دنیا میں رہ بس سکے، اس دنیا کو آگے لے کے جا سکے، اس کے تمدن کو بڑھا سکے۔ تو یہ جو ہم آیت پڑھے ہیں، اس میں اس لحاظ سے بہت گویا اہم بات فرمائی گئی ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے لیے مرغوبات نفس، ان کو لبھانے والی چیزیں جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، یعنی انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے شہوتوں کی محبت کو۔ اور وہ جو دل لبھانے والی، نفس کو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ من النساء، عورتوں میں سے، یعنی مرد کے لیے عورت کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، عورت کے لیے مرد کے اندر کشش رکھی۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کا جو سارا کاروبار ہے وہ ایک مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں وجود میں آیا، یعنی جو ساری نسل انسانی ہے وہ آدم اور حوا کا ایک تعلق قائم ہوا، اس سے اولاد پیدا ہوئی، اور اس کے بعد بھی یہ تعلق جاری رہا مرد اور عورتوں کا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے بہت زیادہ، مردوں کے اندر عورتوں کے لیے، عورتوں کے اندر مردوں کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی بھی کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے جو مرغوبات نفس ہیں ان میں عورتیں ہیں، نساء۔ والبنین، اور بیٹے اور اولاد، یعنی خاص طور پر بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ عربوں کے ہاں جو نرینہ اولاد ہے اس کی بڑی اہمیت تھی، قبائلی معاشرے میں بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں بیٹے یا لڑکے، اور اسی وجہ سے
وہ بچیوں کے پیدا ہونے پر سوگ مناتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ہمارے اوپر ایک بار ہے اور وہ زیب و زینت میں اور ناز و نام میں پلنے والی ہیں۔ ایک تو بار ہے ہم پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خصام کے وقت، جھگڑے کے وقت نہ ان کے اندر اس طرح کی آرٹیکولیشن ہے کہ بھئی گفتگو کے ذریعے، کلام کے ذریعے دفاع کر سکیں، اپنے قبیلے کا دو بدو جواب دے سکیں، اور نہ ان کے اندر وہ فزیکل طاقت اور قوت ہے کہ جنگوں کے موقع پر وہ بازو بن سکیں اور اپنے قبیلے کا دفاع کر سکیں۔ تو اس وجہ سے لڑکے ان کے ہاں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے تھے۔ تو کہا کہ اولاد کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے، اور خود قرآن مجید نے اس کو کہا ہے کہ یہ زینت الحیات الدنیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اولاد سے انسان کی زندگی میں بڑی زینت پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اولاد والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور ڈھیروں ڈھیر سونے اور چاندی کے، یعنی اس زمانے میں تو جو ریئل ورتھ ہوتی تھی، آج بھی انہی چیزوں کی ورتھ ہے، اگرچہ اس کے اندر جو ہے پھر پہلے جو ہے وہ پیپر منی آ گئی، اس کے بعد پلاسٹک منی آ گئی، اب ڈیجیٹل منی آ گئی، لیکن بہرحال سونا اور چاندی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اصل انٹرنزک ورتھ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھبا دی ہے محبت، کس چیز کی؟ روپے پیسے کی، مال و دولت کی، سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر۔ اور یہ بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا ہے یہ جذبہ کہ انسان بس اپنی ضرورتوں کی تکمیل پر اکتفا نہیں کرتا۔ انسان کی جبلت کے اندر یہ جو ایک ہوکا ہے وہ رکھ دیا گیا، اور یہ جب بڑھتا ہے تو یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک وادی سونے اور چاندی کی بھری ہوئی ہو تو وہ کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں گی تو کہے گا 3 ہو جائیں۔ اور جب انسان کے اندر یہ معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کا نفس گویا ایک ڈیزائر مشین بن جاتا ہے، ہر وقت نئی نئی جو ہے وہ لذتیں اور نئی نئی تمنائیں کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا جو شخص ہے اس کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی سے بھرتا۔ تو سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں یہ بھی انسان کے لیے مرغوب بنا دیے گئے۔ والخیل المسومۃ، اور نشان زد گھوڑے، گھوڑا وہاں سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، گھوڑا جو ہے وہ جنگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور گھوڑا صرف اس کا استعمال جو ہے وہ کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھا، گھوڑا جو ہے وہ جمال کا بھی ذریعہ تھا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ جو چوپائے ہوتے ہیں ان میں گھوڑا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، اور گائے بیل بھی ہے، بھیڑ بکریاں بھی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اس میں تمہارے اندر خوبصورتی بھی ہے، جمال بھی ہے۔ تو آج ظاہری بات ہے اس طرح سے گھوڑوں کا رواج نہیں ہے، لیکن جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی گھوڑوں کا اور اس طرح استبل بنانے کا یہ رواج پایا جاتا ہے، لیکن اب اس کی جگہ جو ہے وہ گاڑیوں نے لے لی ہے، وہ آٹو موبائلز نے لے لی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کے اندر یہ محبت رکھی گئی ہے، گاڑی ہو مہنگی سے مہنگی ہو، خوبصورت ہو، لگزوریس ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ جو نشان زد گھوڑے کا مطلب ہوتا ہے جو خاص ہوتے ہیں، جن کو متعین کر دیا جاتا ہے۔ والانعام، اور چوپایوں کی محبت۔ اس زمانے میں مال کا جو تصور تھا اس میں چوپائے بہت اہمیت رکھتے تھے، اور آج کل بھی آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہمارے ہاں گاؤں میں پنجاب وغیرہ میں مال کہتے ہیں، مال مویشی۔ آپ کے پاس یہ مال کتنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈنگر کتنے ہیں، مطلب کتنے آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں اور کتنی گائے بھینس ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مال تھا اس وقت، اور آج بھی بہت سے علاقوں میں جو ہے جانوروں کا، چوپایوں کی کثرت یہ بھی انسان کے لیے ایک فخر کا اور ایک پریویلیج کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو کہا کہ اسی طریقے سے چوپائے، ان کی محبت بھی انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ والحرث، اور کھیتی۔ ظاہری بات ہے اس زمانے میں زیادہ تر جو ایگریرین سوسائٹی تھی تو یا تو تجارت وغیرہ ہوتی تھی، ٹریڈ ہوتی تھی، یا پھر جو ہے وہ کاشتکاری ہوتی تھی۔ تو زمین، کھیت، باغ، یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت بھی انسان کے اندر کھبا دی۔ تو کہا کہ یہ اللہ ہی نے رکھی ہے نفس کے اندر یہ مرغوبات، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اور انسان ان کو پا کر خوش بھی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس کے اندر ایک زینت کا احساس ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک بڑائی کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن کہا کہ بس اس کو اس حد تک رکھو
کہ یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، ضروری ہے دنیا کے لیے، یہاں تک اس کو رکھو۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن یہ جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے سب سے خوبصورت، سب سے عمدہ ٹھکانہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو اپنا کل ایبورڈ مت بنا دینا کہ بھئی یہ ہماری جگہ ہے، بس یہی جینا بسنا ہے اور یہی کھانا کمانا ہے، یہی فلرش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا کو برتو، اس کو استعمال کرو، لیکن اپنی اصل منزل کو مت بھولو کہ اصل جو خوبصورت ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ وہ جنت کے مقابل میں پرے کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ تو کہا کہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور یہ متاع حیات دنیا ہے، لیکن حقیقی اور خوبصورت اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگے سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں تمہیں ہرگز دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں وہ بڑا دھوکے باز جو بڑا ڈسیور ہے یعنی شیطان وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، مخاطبین ہیں، ان سب کو بھی رب کے پاس پہنچنا ہے۔ تو ایک تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ بھئی ہر انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، تو اللہ کے اس وعدے کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو۔ اور دوسرا اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایٹرنلی چلانا نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جس طرح ایک فرد کی موت ہوتی ہے اس کائنات کی بھی موت ہوگی۔ پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے تمام مخلوقات کو، تمام انسان اور جنات کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ خلق کرے گا، ان کی بعثت کرے گا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اعمال کی بنیاد پر، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو ہو کر رہے گا۔ تو کہا کہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا چونکہ اپنی تمام تر لذتوں کے ساتھ بہت حقیقی ہے، بہت واقعی ہے، بہت امیجیٹ ہے، اور اس کی ہر چیز نقد ہے، جس کو اسی لیے کہا نا عاجلہ ہے، فوری ملنے والی ہے۔ اس کی راحتیں بھی فوری مل جاتی ہیں، انسٹنٹ ہیں، اور اس کی تکلیفیں اور اذیتیں بھی فوری طور پہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم یہ خیال کرنے لگو کہ یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی دھوکہ ہے جو لوگوں کو لگ جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو لگ جاتا ہے جو خوشحال ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے اس دنیا میں نوازا ہوتا ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور یہ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا گیا، ان لی عندہ للحسنی، اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا اللہ کے پاس تو میرے لیے وہاں بھی خیر ہی خیر ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ شاید یہ ہمیشہ رہے گی۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا۔ اور کہا نا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ دنیا کبھی ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے جو دنیا کی زندگی دیتی ہے۔ اور دھوکہ کیا دیتی ہے کہ انسان اس دنیا کی رنگینی میں محو ہو جاتا ہے اور اپنی اصل منزل کو کھوٹا کر لیتا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور کہا کہ وہ جو بڑا دھوکے باز ہے شیطان، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جو شیطان کے جو مکر ہیں، اس کے جو فریب ہیں، اس کی جو تلبیسات ہیں، وہ غیر معمولی ہیں۔ اور قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس جو بیان کیا گیا ہے، اس میں بہت سے جو ہمارے لیے پیغامات ہیں، ان میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے آدم کو ایک حکم دیا، لیکن بہرحال شیطان یا ابلیس کامیاب ہو گیا ان کو ڈی ٹریک کرنے میں۔ تو قرآن مجید بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان کو تمہیں ایزی نہیں لینا، شیطان کو ہلکا نہیں سمجھنا،
اس کو کمزور نہیں سمجھنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو، دشمن جانو، دشمن کی طرح اس کو ٹریٹ کرو۔ تو کہا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ جو بڑا دھوکے باز ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر سورہ تکاثر کی جو ہے وہ 5 آیات ہیں پہلی، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے مقبروں کو جا دیکھا، تم نے قبریں جا دیکھی۔ وہی بات جو میں نے عرض کی تھی، انسان کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے جس طرح اور حیوانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ایپیٹائٹ ہے یا اپنی انسٹنکٹس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور بہرحال جب وہ تسکین ہو جاتی ہے ان کی اس جبلت کی تو اس کے بعد پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی وہ ان کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو وہ کھائیں گے، کوئی شکار کریں گے، لیکن ہوڑ نہیں کریں گے۔ یعنی ان کے سامنے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیوانات زیادہ تر لمحے حال میں جیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر ماضی کا اس طرح کا تصور نہیں ہے، وہ جو جس کو ہم قرآن مجید کہتا ہے نا کہ جو حزن پیدا ہوتا ہے، اور نہ مستقبل کے اس طرح کے اندیشے ہیں جس کو خوف کہا جاتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پین ہے ان کے اندر، سفرنگ ان کے اندر ہے، اور جو ہے سینشول گریٹیفیکیشن کا تصور بھی ان کے اندر ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر حزن کا تصور نہیں ہے، ان کے اندر خوف کا تصور نہیں۔ یعنی وہ ان کے ہاں اس طرح ماضی ان کا ایک مسئلہ نہیں ہے، نہ مستقبل ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف حال میں نہیں جیتا، وہ ماضی کے احوال میں بھی جی رہا ہوتا ہے، اور وہ مستقبل کے اندیشوں میں بھی جی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تکاثر ہے، جو ہم نے بھی سورہ حدید کی آیت پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش، یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ شاید جنات میں ہو، لیکن بہرحال اور حیوانات میں یہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی موت تک تم اس سے پھر نکلے نہیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لو گے۔ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ہر کٹ حجتی، ہر بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح آج اگر کوئی لوگ یہ ضد کر بیٹھے، جو کہ کر رہے ہیں ضد، کہ ہمیں اسی طریقے سے اللہ کا وجود ثابت کیا جائے، اسی طریقے سے جنت اور جہنم کو ثابت کیا جائے، جس طریقے سے اس میز کرسی کو اور اس درخت کو یا ان چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی امپیریکلی ثابت کرو۔ تو قرآن مجید فطرت کے دلائل دیتا ہے، انفس و آفاق کی نشانیاں پیش کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ وہ وقت آئے گا۔ یہ جو تم چاہ رہے ہو نا کہ بھئی سینگ از بلیونگ، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ کوئی دور نہیں ہے، ان قریب تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں، کاش تم جانتے یقین سے جاننا، یعنی اگر تم جان لو یقین کا جاننا، مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا رویہ ہے سرکشی کا، پیغمبر کی مخالفت کا، یہ نہ ہوتا اگر تم پیغمبر کی بات پر یقین رکھتے، ان کی جو خبر ہے اس پر اعتماد کرتے۔ اور پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر تماشا اور کھیل، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگانی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ جانتے۔ یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے، اور اصل جو رہنے بسنے کا کی جو جگہ ہے جہاں انسان کو رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا گھر ہے، اصل وطن انسان کا وہی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جگہ جگہ واضح کی کہ یہ دنیا تمہارے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں رہو، دنیا میں بسو ایسے گویا کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا رستہ عبور کرنے والے ہو۔ تو یہ آیات ہم نے اس حوالے سے پڑھ لی ہیں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم جو اس موضوع پر روایات ہیں اس کا مطالعہ کریں۔